اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، سچی توبہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلالت، شان و شوکت اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تمام کاموں کا مدبر ہے. درود و سلام کے انگنت کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام المواحدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جس کو رب کائنات جل جلالہ نے امام کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات بنا کر انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا. دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے، جن کی کوششوں سے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا. مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 28واں پارہ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس مقام کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے مطابق جو میں نے تلاوت کیا ہے، مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں. سب سے پہلے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، تاکہ جو کہا جائے، جو سنا جائے، وہ سمجھ آ جائے. سمجھنے کے بعد اللہ سے عاجزانہ عرض ہے کہ تا زندگی میں عاجز کو اور آپ تمام اہل اسلام کو اللہ
قرآن اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا عشرہ ہے۔ اب اس معافی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط ہم عمل میں لائیں گے، اگر ہم اللہ سے زبان سے معافی نہ بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے، روزانہ ہر نماز کے ٹائم یا صبح شام یا جس طرح بھی 100 نہیں، ہزار نہیں، لاکھ بار بھی زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مغفرت نہیں ہونے والی۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے اپنی بھی اور آپ کی اصلاح کروں، اور کرتا رہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ میری بھی اور آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔ اگر سیدھے راستے پر الہ العالمین ہم چل نکلے ہیں تو اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اس دعا کا یہی مقصد ہے۔ لہٰذا ہم سب چونکہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، چونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور عبادت کا نچوڑ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل سے اور اپنی جان سے وہی کام انجام دینے چاہیے جس کی وجہ سے دنیا بھی بہتر ہو جائے اور قیامت کے دن بھی ہمیں سرخرو ہو جائیں۔ تو حضرات عزیز وقار، آپ قرآن مقدس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس ٹکڑے کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ہاں توبہ کرو جو کہ سچی توبہ ہے۔ اب وہ سچی توبہ کون سی ہے؟ آج کا ہمارا یہی مضمون ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں جن کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب وہ شرائط پائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز یہ عشرہ ہمارے لیے مغفرت والا ثابت ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ میں عاجز کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اللہ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، سب سے پہلی شرط توبہ کے قبولیت کی، توبۃ نصوحا کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ چونکہ عمل کوئی بھی ہو، اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تمام اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ دل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے معنی تمام عبادات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو توبہ ہے، توبہ کے اندر بھی پہلی شرط یہی ہے کہ ہم توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ توبہ کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی کو مصلحت نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی دنیاوی مقاصد ہوں گے
یا دنیاوی کو مصلحت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جب ہماری وہ مصلحت، ہمارا وہ مفاد جب پورا ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض کر جائیں گے، منہ پھیر لیں گے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ مقصد تھا۔ جب مقصد پورا ہو گیا بس بات ختم۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لہذا سب سے پہلی شرط توبہ کے اندر یہی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو دل کے اندر اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تو راضی ہو جا، مولا میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور مجھے ندامت ہے، الہی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد دوسری شرط ہے ندامت، شرمندگی۔ جب ایک آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ اللہ اس بندے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو عاجزی، انکساری بہت پسند ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی سید عائشہ، جس کو آپ پیار سے یا حمیرہ کہا کرتے تھے، اے میری لاڈلی اور پیاری بیوی، آپ نے چونکہ کافی لوگوں سے اپنی بیوی کے متعلق اس قسم کی باتیں سنی تھی۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر جھوٹی بات بھی ہو نا، 2 4 5 10 20 دفعہ 100 دفعہ اگر سنی جائے تو انسان اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ بات سچی ہوگی، سچی ہے تو اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں زیادہ کہنے والے سچے ہوں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ پر بھی جب بہتان لگا تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد اپنی پیاری بیوی سید عائشہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَضَا وَقَضَا۔ اے میری پیاری بیوی عائشہ، تیرے بارے میں میرے کانوں کے اندر ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، تیرے بارے میں میں نے ایسی ایسی باتیں لوگوں سے سنی ہیں۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ۔ اگر تو واقعی بری ذمہ ہے، اگر تو نے جرم کوئی نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں کیا، تو اللہ بھی تجھے بری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے سوال کر رہے تھے میں رو رہی تھی، اللہ میں کیا جواب دوں تیرے محبوب کو، میں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے فرمایا نا عائشہ اگر تو بری ہے نا تو اللہ تجھے بری کر دے گا، فرماتی ہیں بس ایک صدم میرے آنسو تھم گئے، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بس اللہ میری مدد کرے گا۔ فرمایا اسی جگہ پہ ابھی اٹھے نہیں ہیں، اللہ نے سورۃ نور نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں ماں عائشہ تیری شان پہ، اللہ اکبر۔ یہ شان اور مرتبہ مقام حضرات گرامی ماؤں کا ہوتا ہے۔ جس کو ماں مل جائے نا، یہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے نا، روحانی ماں، اور ہماری جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس کا پیار محبت بھی، اللہ اکبر۔ فرماتے کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ عائشہ اگر تو بری ہے تو اللہ بری کر دے گا، اور پھر اللہ نے میری برات کے لیے سورۃ نور نازل فرما دی۔ نمبر 2 جو اگلی بات میں کہنے والا ہوں کہ جب ایک آدمی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، میرے محبوب کا فرمان کیا ہے ذرا سنیے۔
आपने शाह फरमाया व इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह वतूबी इलैह। ऐ शागर बतकाज़ बशरियत, अगर आपसे गलती हो गई है, आपसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, कोई बात नहीं, फितरत इंसानी है। फस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। वतूबू इलैह, अपनी रब की तरफ रजू कीजिए। और साथ मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पते की बात बताई वो ये थी, आपने शाह फरमाया फ़इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ा बिज़म्बिन सुम्मा ताबल्लाहु अलैहि। जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद इज़ा तरफ़ा बिज़म्बी, अपने रब के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करता है, अल्लाह मुझसे फ़लाँ गुनाह हो गया, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाते सुम्मा ताबल्लाहु अलैहि, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को रद्द नहीं करते, अल्लाह कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, ये तराफी है ना। मालूम क्या हुआ कि पहली शर्त इखलास, दूसरी शर्त नदामत और शर्मिंदगी। अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की है, अल्लाह मुझसे फलां गुनाह हो गया है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे की ये शर्मिंदगी, ये नदामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं ना, फिर उसकी दिल की कैफियत अल्लाह जानते हैं, तो फिर अल्लाह के लिए क्या हो जाता है, सुम्मा ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को फिर रद्द नहीं करते। इसलिए हज़रात ज़ीवकार, ये दूसरी शर्त नदामत है। और ये जो नदामत होती है ना, ये लोगों के सामने नहीं होती कि लोगों के सामने मैं कहूँ ये मैंने फलां गुनाह किया मुझे नदामत हुई है। ये अपने रब के सामने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए अकेले में बैठकर रो रो के अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह अकबर। आइए तीसरी शर्त की तरफ चलते हैं। मेरे और आपके पीर मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सच्ची तौबा की तीसरी शर्त यह है कि तर्क मासी होना चाहिए। क्या मतलब? यानी अगर एक आदमी गुनाह करता है तो तौबा करते हुए उस गुनाह को भी छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है गुनाह भी करता जाए साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करता जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी शराब पी रहा है, वो घूंट घूंट शराब का भी पीते जा रहा है और साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 माफ़ी भी मांगी जा रहा है। ये दूसरी मिसाल, एक आदमी ने पैसा है, उसने बैंक में किसी अकाउंट में जमा करा दिया, वहां से प्रॉफिट लेके वो खा रहा है, सूद का पैसा है। अब हर नमाज के वक़्त वो मस्जिद में आकर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहे और साथ वो पैसा भी लेके हड़प करता जाए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ये गलत है। एक आदमी नाजायज़ कारोबार कर रहा है और वो काम भी करता जाए साथ अल्लाह से माफ़ी भी मांगता रहे, नहीं। शर्त क्या है? जो गुनाह कर रहे हो, या दूसरी एक छोटी सी मिसाल है जो कि आम मुसलमानों के अंदर है, बेनमाज है माशाअल्लाह, घर घर में बेनमाज, और फिर है क्या है, बेनमाज, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह से ये कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं गुनाहगार, अल्लाह मैंने माफ कर दे। नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाज, माफी मांगी जा रहा है, नहीं। तीसरी शर्त यही है कि जो गुनाह कर रहा है, बेनमाज है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, फिर अल्लाह से दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर ये दूसरी बात नदामत जाएगी। तीसरी, जब वो नमाज पढ़ेगा ऑटोमेटिक जो पिछली नमाजें छोड़ चुका है वो माफ हो जाएंगी। उन नमाजों की पढ़ने की जरूरत नहीं है जिनको कज़ा उम्री कहा जाता है। बाज हमारे मुसलमान पूछते रहते हैं जी कज़ा उम्री पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? जी सच्चे दिल से जब तौबा की जाए, कज़ा उम्री कोई नहीं है, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बल्कि आगे इंशाअल्लाह आ रहा है, जितने गुनाह हैं अल्लाह उनके बदले में उतनी नेकियां दे देते हैं। अल्लाह, ये उसकी गफूरुर रहीमी है।
اب چونکہ تیسری شرط گناہ کیا نام ہے توبہ کی قبولیت کی کیا ہے؟ ترک معاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو ترک کر دینا۔ ہاں اگر کوئی آدمی گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے تو ایسا آدمی کیسا ہے؟ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ، فرمایا وہ آدمی جو گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور وہ استغفار بھی کرتا جا رہا ہے، المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ، گناہ پر بھی قائم ہے، گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا، سود بھی کھائے جا رہا ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کل مستہزی بربہ، یہ بدبخت انسان اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، رب سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ نہیں، یہ شرط ہے گناہ کی، کیا نام ہے توبہ کی قبولیت کی، گناہ کو چھوڑو۔ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ رب العزت سورہ آل عمران 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، فرمایا مومنوں کی یہ صفت ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فاذکروا اللہ وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور ان کو پتہ ہے اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ گناہ کیا، ندامت آئی، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، اللہ سے معافی مانگی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اس یقین کے ساتھ اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، وہی بات آ گئی نا، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کو وہ معاف کر دے، کیا نام ہے چھوڑ دے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا انسان جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ ساری زندگی کے کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ جو گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ ان کی جزا کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ ایسے انسان کی اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب یہ سچی شرط آ جائے گی نا، گناہ جتنے بھی ہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 119 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم۔ اے محبوب علیہ السلام اعلان کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں جو ندانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے،
کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو جہالت کی وجہ سے ہو، نادانی کی وجہ سے ہو، لا علمی کی وجہ سے ہو۔ تو حضرات گرامی ہم تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو پھر کیا ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ کروڑوں ان کی قبر کیا نام ہے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، الحمدللہ دل خوش کر دیا جب یہ آیت میں نے پڑھی نا کہ اللہ ان لوگوں کے گناہ معاف کریں گے جو ندانی، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے گناہ کریں۔ اپنے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، یا اللہ ہم تو جان بوجھ کے گناہ کرتے، میں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، بے شک وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، وہ ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ ہو، وہ عقل مند کیوں نہ ہو، وہ اس وقت لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کے دل پر جہالت کا پردہ پڑا ہوتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں یا اللہ تیری شان پہ، کیسے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں۔ ہم اگرچہ جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری عقل پہ، ہماری دل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان کی دل اور عقل پہ پردہ پڑتا ہے نا، جب وہ میری نافرمانی کرتا ہے نا، پھر نافرمانی کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری اصلاح کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، لوگو اس کے بعد میں ہی تو ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بات ہو رہی تھی کس کی؟ یعنی توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کو ترک نہیں کرتا، 700 توبہ کرتا ہے، تو حضرت سیدنا فضل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار بِإِقْلَاءِ تَوْبَةُ الْقَاذِبِينَ، جو آدمی گناہ کو چھوڑے بغیر اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، وہ جھوٹی توبوں میں سے ہے، یعنی وہ سچا نہیں ہے۔ آئیے چوتھی شرط قبولیت کی کیا ہے؟ چوتھی شرط قبولیت کی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ جو کر چکا ہوں وہ معاف کر دے، آئندہ اللہ میرا پختہ ارادہ ہے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس وقت جب وہ معافی مانگ رہا ہے گناہ کرنے کے بعد، اگر اس وقت اس کے دل کے اندر یہ حقیقت ہے اللہ میں نہیں کروں گا، پھر اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر معافی مانگ لے۔ حدیث میں آتا ہے نا 100 بار بھی اگر شیطان گناہ کروائے نا، 100 بار بھی اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جو کر چکا ہوں نادم ہوں، اللہ پختہ ارادہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس پہ گامزن کر دے، اللہ استقامت نصیب فرما۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ، جس کا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا، جو معصوم تھے، لیکن صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑا کر ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسالک فیل الخیرات وترک المنکرات، الہ العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے برائیوں سے بچا لے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے وَحُبُّ الْمَسَاكِينَ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مسکینوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دے۔ الہ العالمین وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي اللہ معاف کرنے والا بھی تو ہے، رحم کرنے والا بھی تو ہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کون سے گناہ کیے تھے؟ کوئی نہیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے گر گڑا کر یہ الفاظ بولو اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں اگر کسی قوم کو فتنہ کے اندر تو مبتلا کرنا چاہے، آزمائش کے اندر مبتلا کرنا چاہے، اللہ میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں اس آزمائش سے مجھے بچا لینا، اللہ پہلے مجھے موت دے دینا۔ اللہ کیا مطلب؟ فتنوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہ جب فتنوں کا دور آئے گا نا، اللہ ان فتنوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔
یہ بہت اچھے الفاظ ہیں حضرات کرام، ان دعاؤں کو زبانی یاد کرو، اللہ سے مانگو، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ برائیوں سے بچا لے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ مسکینوں کے ساتھ محبت عطا فرما۔ اللہ جب قوم فتنہ کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو، اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ الا اسالک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اللہ میرے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دے۔ کہ اللہ کے نبی کو محبت نہیں تھی اللہ کے ساتھ؟ محبت تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل کے اندر کیا محبت ہے؟ بال بچوں کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے۔ بال بچوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو بال بچوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ مال و دولت کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دو نمبر دھندا کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں ہے، مال و دولت سے محبت ہے۔ تب میرے اور آپ کے پیر و مرشد رحمت نے سمجھایا اللہ سے دعا کرو۔ کیوں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر اللہ چاہے پھیر دے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، الہ العالمین تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، الہ العالمین تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے، اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ نمبر 2، وحب من یحبک، اللہ جو تیرے بندے تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ میرے دل کے اندر ان کی بھی محبت ڈال دے، میں ان کے ساتھ بھی محبت کروں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں گے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ خوف۔ عام طور پہ ہمارے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے جو چلے کاٹتے ہیں، جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں یا جن کے مزار آتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی ہوں گے اللہ کے ولی، لیکن اصل اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ اسألک حب من یحبک، اللہ جو تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تیری فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ میرے دل کے اندر ان کی محبت پیدا فرماتا کہ میں ان کے ساتھ بھی محبت کروں۔ وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ مجھے ان عملوں کی توفیق عطا فرما جو عمل تجھے محبوب ہیں، جن عملوں کو تو پسند کرتا ہے، تاکہ میں وہ عمل کروں اور میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا حضرات ذی وقار؟ کہ انسان گناہ ترک کرنے کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں یہ کام کروں، اللہ مجھے بچا لے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ ایک چھوٹی سی اور دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی بأحسن الأعمال، اللہم اہدنی بأحسن الاخلاق، الہ العالمین مجھے توفیق عطا فرما میں اچھے عمل کروں، الہ العالمین مجھے توفیق عطا فرما میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی اچھے عمل والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، لیکن امت کو سمجھایا، مجھے اور آپ کو سمجھایا آپ اللہ سے دعا کیا کرو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا تو ہوگی۔ اللہ کے سامنے دیکھا نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہی مفہوم ہے، اللہ نیکی ہم نہیں کر سکتے تیری توفیق کے بغیر، اللہ گناہ سے نہیں بچ سکتے تیری توفیق کے بغیر، تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، الہ العالمین میرا یقین ہے اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی تیرے سوا، اللہ تو توفیق دے گا تو اچھے اعمال کی توفیق ملے گی۔ وقنی سیئ الاعمال، اللہ مجھے برے اعمال سے بچا لیجئے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ وسیئ الاخلاق، اللہ مجھے برے اخلاق سے بھی بچا لیجئے۔ لا یبقی سیئہا الا انت، اللہ ان برائیوں سے میں نہیں بچ سکتا سوائے تیرے، اللہ تو ہی مجھے بچا لے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک تو
पुख्ता इरादा करना चाहिए, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। नंबर 2, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले, अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा। तो ये क्या है? ये चौथी शर्त है कबूलियत की, तौबा की कबूलियत की। पांचवी शर्त, तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले आदमी तौबा कर ले। तौबा का दरवाज़ा कौन सा है? नंबर एक तो यह है कि इंसान के पास कोई गारंटी नहीं है वो कब मरेगा। पता नहीं हम घर जाएंगे कि नहीं, पता नहीं पूरा जुमा भी पढ़ेंगे कि नहीं, मिंबर से उतरूंगा कि नहीं, कोई पता नहीं है। किसी वक्त भी मौत आ सकती है। हमारी आंखों के सामने चलते फिरते चले जाते हैं। गालबन मैंने अपने एक आलिम दीन का वो आप लोगों को क्लिप दिखाया था, क्या तकरीर कर रहे थे, कुरान की आयत पढ़ रहे थे, बैठे बैठे अल्लाह को प्यारे हो गए, वही आयत उसके जबान पे जारी थी, अल्लाह पर कोई पता नहीं है। इसलिए हजरत गिरामी कोई गारंटी नहीं है ना मुझे ना आपको कब तक हम जिंदा रहेंगे। लिहाजा क्या करना चाहिए? जब तक मौत सामने नहीं आती तब तक अल्लाह तौबा कबूल करते हैं। ये मौत सामने आना तौबा का दरवाजा है। जब मौत सामने आ जाएगी ना तो समझ लीजिए बस खत्म। कुरान में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युक़बल तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर। तब तक अल्लाह इंसान की तौबा कबूल करता है जब तक उसकी रूह उसके हल्क में ना आ जाए, जिसको हम गशी के दौरे कहते हैं। लेकिन ये तो एक उस वक्त होती है जब हम बीमार होते हैं, जब हम चारपाई पे होते हैं, जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। तब एक आदमी चलता फिरता भी तो मौत को सामने नजर देख आता है ना, मौत सामने नजर आ रही है। लिहाजा जब तक मौत सामने नहीं आती तब तक तौबा कबूल होती है। ये तौबा का दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में इरशाद फरमाते, सूरत निसा 4 पारा आयत नंबर 17 और 18 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तौबा कबूल करता है, यामलूना सुअ बिजहाला, जो नदाने की वजह से, जहालत की वजह से गुनाह करते हैं, जिसकी तशरीह मैं कर चुका हूँ। फरमाया सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्दी जल्दी तौबा कर लेते हैं। दिल पर पर्दा पड़ा, गुनाह किया, पर्दा उठा, अकल आई, होश आई। असल अकल और होश कब आती है? जब एक आदमी गुनाह कर लेते। मिसाल के तौर पर गुस्से में आकर क्या किया, किसी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब होश ठिकाने में आई तो पता चला मैं कितना बड़ा मुजरिम बन गया हूँ, अब मैं मौत से नहीं बच सकता। अपनी भी जिंदगी बर्बाद की है, बाल बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब पछताए हूत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कहने का मकसद ये है कि गुनाह करने के बाद सुम्मा यतूबूना मिन करीब, अल्लाह फरमाते फिर उसको जल्दी जल्दी तौबा करनी चाहिए। जब इंसान जल्दी जल्दी तौबा करता है ना, यानी गुनाह करने के बाद दिल के अंदर नदामत आती है, और जो पीछे मैंने 4 बातें बयान की हैं वो दिल के अंदर आती हैं ना, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फौलाका यतूबुल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता है। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी है। दिल की कैफियत भी अल्लाह जानता है, और हर काम के अंदर अल्लाह की हिकमत भी है। अल्लाह ने छूट दी है, गुनाह करता रहा, फिर अल्लाह ने दिल के अंदर डाला, रब से माफ़ी मांगी, अल्लाह सब कुछ जानता है। लिहाजा एक तो ये है किन लोगों की तौबा कबूल होती है, जो जल्दी जल्दी तौबा करते हैं। नंबर 2, वलैसत तौबतु लिल्लाह वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलूना सय्यात, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा नहीं कबूल करते जो हमेशा गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, जब मौत सामने आती है फिर कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे शर्मिंदगी हुई है, अल्लाह मैं नादिम हूँ, अल्लाह मैंने तेरे नाफरमानी की है। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, मौत सर पे आने के बाद वो तौबा करता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, अब वो कहते हैं या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो क्या आप तौबा कबूल होगी? नहीं, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया।
اب توبہ قبول نہیں ہونی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کیوں توبہ قبول نہیں ہونی؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ہمیشہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اب دردناک عذاب ہے موت دیکھ کر۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کا ذکر کیا ہے جس کے دنیا کے اندر بڑے چرچے ہیں، اور اس کی بادشاہی کے ڈنگے بجا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتے تھے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور جب جبرائیل امین نے ایک غوطہ دیا نا، کس کے اندر؟ دریا کے اندر غوطہ آیا، اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب تجھے یاد آیا ہے معافی مانگنا، اب تجھے یاد آیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اب تجھے یاد آیا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ، بے شک اس سے پہلے تو نافرمانی کرنے والا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو نافرمانی کرنے والا تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، معلوم کیا ہوا؟ موت دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، حلق میں روح آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، تب توبہ قبول ہوگی، اگر یہ نہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک تو یہ ہے موت دیکھ کر، ایک یہ ہے کہ حقیقت ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ کھلے گا نا تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوگا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ان تطلع الشمس من مغربها، جس وقت سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا نا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ توبہ کے دو دروازے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب تک موت نظر نہیں آتی تب تک انسان کو مہلت ہے، وہ معافی مانگ سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، موت نظر آ جائے گی پھر معافی نہیں ہے۔ نمبر دو، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا مغرب سے تب تک آپ کو مہلت ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے گا باقی پھر بقایا زندگی ہوگی، اس میں کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ آخری اور چھٹی شرط توبہ قبول ہونے کی، ٹائم ختم ہو گئی ہے، معذرت کے لیے 2-4 منٹ اور لگیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، یہ جو چھٹی شرط ہے نا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کڑی شرط ہے اور بڑی اوکھی شرط ہے، لیکن اس کو کیا نام ہے وہ آسان کرنا آپ اور میرے لیے آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کڑی شرط کیا ہے؟ اگر دنیا کے اندر آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کا، کسی رشتہ دار کا حق مارا ہے، یا کسی مسلمان بہن بھائی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو پریشانی دی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا کرو؟ اگر اس پہ ظلم ستم کیا تو اس سے معافی مانگ لو، اس کا حق مارا ہے تو اس کو حق واپس کرو، اس سے قرض لیا تو قرض دو، 2 نمبری کی ہے اس کا پیسہ واپس کرو۔ جب تک یہ شرط پوری نہیں کرو گے، ممکن ہے اللہ اپنی شرائط کو معاف کر دے لیکن بندوں کی شرط اللہ معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری تمام احباب سے یہی گزارش ہے، ہو جاتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، محلے داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے، جب تک اس کے حق ادا نہیں کرو گے وہ اپنے حق نہیں لے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں پھر ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ جن کے حقوق تم نے پامال کی ہے نا
تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، پھر امت کے غریب ترین بن جاؤ گے۔ آج اگر تم امیر ترین انسان ہو، مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن اگر تم نے ظلم ستم کیا تو یہ تمہاری نیکیاں غریبوں کو دی جائیں گی، ان مظلوموں کو دی جائیں گی، اور پھر تم اس امت کے غریب ترین انسان بن جاؤ گے۔ اس لیے حضرات ذی وقار یہ توبہ کی، توبۃ نصوحہ کا چونکہ آگ ذکر تھا، یہ 6 شرائط تھی۔ جب یہ 6 شرائط پائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز بغیر توبہ استغفار کیے اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام بھی کرتے جائیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے جائیں، صبح شام روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے آپ حضرات نے سنا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلیہ البلاغ۔